ناظرین السلام علیکم. پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام اپنے ٹاپک کے حوالے سے آج کا تیسرا پروگرام ہے. ہم ڈسکس کر رہے ہیں وجود باری تعالیٰ کے علمی اور عقلی دلائل سے متعلق. پچھلے جو دو پروگرامز ہوئے ہیں ان میں جو بات ہوئی تھی ڈسکس وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے انسان کو، بلکہ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ انسان جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ علم اس طرح سے حاصل کرتا ہے کہ اسے اس کے ماں باپ کوئی چیز بتاتے ہیں، کوئی گرد و پیش سے وہ چیز جانتا ہے، کبھی رشتہ دار بتاتے ہیں، استاد بتاتے ہیں، لیکن جب وہ شعور میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے سامنے کچھ سوالات آتے ہیں جن کے سوالات کی بنیاد پر اس کے موجودہ علم کی یا تو تصدیق ہو جاتی ہے یا اس کی تردید ہوتی ہے، اور اسی طرح سے علم کا سفر جاری رہتا ہے. چنانچہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، تو اس کے والدین اسے بتاتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، اس کا ایک خالق ہے، اس کا ایک مالک ہے، اور یہ انفارمیشن لے کر، یہ علم لے کر وہ بڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے بہت سارے پھر حقائق آتے ہیں جن کی بنیاد پر اسے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کا یہ علم یعنی کہ کائنات کا ایک خالق ہے، کیا وہ ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ انسان کی جو تاریخ ہے، علمی تواتر ہے، ہمیشہ سے انسان یہ سمجھتا آ رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک موجود ہے، اور آج تک علم، مشاہدے، عقل نے اس دعوے کو غلط ثابت نہیں کیا. آج تک یہ دعویٰ صحیح ثابت ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے. اور اس میں جاوید صاحب نے یہ بتایا تھا کہ انسان جو پہلا انسان اس دنیا میں آیا وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور زمین کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا تعارف کروایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارا خالق ہوں، اور پھر یہ تواتر چلتا آ رہا ہے اور انسان نسلاً بعد نسلاً جو ہے وہ یہ علم منتقل کرتا چلا آ رہا ہے. اور یہ نہ صرف منتقل ہو رہا ہے بلکہ انسان کا اپنا وجدان، انسان کا اپنا انر سیلف بھی اس کی گواہی دیتا ہے اور اس دعوے کو صحیح سمت میں متعین کرتا ہے، اس دعوے کو سمجھتا ہے کہ یہ دعویٰ بالکل ٹھیک ہے. یہاں تک ہم نے گفتگو کی تھی. ہم گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے جاوید صاحب کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ جاوید صاحب یہ جو کچھ بھی میں نے ابھی بتایا، اس میں کوئی ایسی چیز جس میں آپ کوئی کریکشن کرنا چاہیں تو کر دیں، ورنہ پھر ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے جو بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارا عام علم ہے، یعنی جو چیزیں ہم سیکھتے سمجھتے ہیں ان کی ترتیب بھی یہی ہے. اسی کو اٹھا کر پوری انسانیت کی سطح پر لے جائیے. یعنی میرے ماں باپ نے جو کچھ مجھے دیا، میرے اساتذہ نے جو کچھ مجھے دیا، وہ سائنسی معلومات بھی ہو سکتی ہیں، وہ اپنے زمانے کی معلومات بھی ہو سکتی ہیں، وہ تاریخ کی معلومات بھی ہو سکتی ہیں، وہ ماضی اور حال کا کوئی قصہ بھی ہو سکتا ہے. جو تصورات مجھے ملتے ہیں اصل میں ان کا تنقیدی جائزہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میرا انفرادی معاملہ ہے. صحیح. ایک قوم کے ایک فرد کی حیثیت سے، ایک برادری کے ایک فرد کی حیثیت سے، کسی علاقے میں رہنے والے ایک آدمی کی حیثیت سے، اسی چیز کو آپ اٹھائیے اور اٹھا کے پوری انسانیت تک وسعت دے دیجئے. تو پوری انسانیت کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ یعنی معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ انسانوں کو یہ تصور ملا ہوا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس کائنات کا ایک خالق ہے. پوری تاریخ جن لوگوں نے لکھی ہے اور یہ ذہن جاننے کی کوشش کی ہے کہ انسانی تاریخ میں ایک آسمانی باپ، آسمانی خدا کا تصور کب سے شروع ہوا ہے، قدیم ترین زمانوں سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ایک صورتحال ہے. اس صورتحال میں مذہب مجھے آ کے کچھ حقائق بتاتا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات مجھے کچھ حقائق بتاتی ہیں. اس میں نے عرض کیا تھا کہ میرے پاس جو مستند ترین چیز اس وقت مذہب کے حوالے سے موجود ہے وہ قرآن ہے. تو قرآن مجھے بتاتا ہے کہ دیکھیے انسان کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پہلے جو دو انسان منتخب کیے یعنی آدم و حوا، ان دونوں کو اپنی مخاطبت سے نوازا. آدم علیہ السلام کو نبوت کا منصب دیا، نبوت کا منصب دے کر اپنی تمام تعلیمات ان کے سپرد کی. وہی دین جو اس وقت ہم مان رہے ہیں اس کی ابتدا کر دی گئی. تو اس طریقے سے یوں نہیں ہوا کہ انسان نے دنیا میں آنکھ کھولی، وہ شعور کی عمر کو پہنچا، اس کے بعد وہ صدیوں تک ٹامک ٹونیاں مارتا رہا اور پھر اپنے تجربات اور اپنے شواہد سے اس نے ایک تصور اخذ کر لیا. یہ بات مذہب نہیں کہہ رہا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ انسانیت کی ابتدا اس شعور سے، اس علم سے ہوئی ہے. اب یہ میرا ماضی ہے. اس ماضی کے لحاظ سے جو سب سے پہلا مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میرا باطن کسی چیز کو اگل دیتا ہے، قبول نہیں کرتا، ابام محسوس کرتا ہے. خدا کے تصور کا معاملہ یہ ہے کہ یہ میری نفسیات کے ہر تقاضے کا جواب بن جاتا ہے.
یعنی اس کی ایک ایک چیز اس سے مطمئن ہوتی ہے. میری ساری احتیاجات، میری ساری ضرورتیں معلوم ہوتا پوری ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو ایک طرف میرے باطن کا یہ جواب ہے، اور دوسری جانب علم و عقل کا ایک سفر جاری ہے. انسانیت کی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو علم و عقل کے اس سفر میں اگر کسی میرے عقیدے، میرے نقطہ نظر، میرے علم کو مجروح ہونا ہے تو اس کے مجروح ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی میں کسی خلا میں نہیں کھڑا ہوتا. اس کے مجروح ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو تجربے اور مشاہدے میں کوئی چیز اس کے خلاف آ جائے، ٹھیک ہے، علم و عقل اس کے خلاف شہادت دیں، کیونکہ عقل کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ محسوس سے نامحسوس کا استنباط کرتی چلی جاتی ہے. یہ استنباط معلوم ہو کہ یہ تو بالکل ایک احمقانہ بات تھی جو کہی جا رہی تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو مسئلہ درپیش ہے، یعنی میں ہوں، یہ کائنات ہے، اس کی معنویت ہے، اس کا حسن ہے، اس کا جمال ہے، اس کے اندر کام کرنے والے قوانین ہیں، اس کی عظمت، اس کی وسعت، اس کی شان، اس کے اندر جو ذہانت کار فرما ہے، مجھے اس کی توجیہ کرنی ہے. یعنی میں ایک انسان کی حیثیت سے اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کی جو توجیہ مجھے میری وراثت میں ملی ہے، انسانیت کی سطح پر میں عرض کر رہا ہوں، اس توجیہ کے اوپر ادنا اعتراض بھی نہیں ہوتا. اور دوسری جانب اس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں ہے. اس کے مقابل میں جو لفظ بولا جا رہا ہے وہ اتفاق کا لفظ ہے. علم کی دنیا میں صرف باعث شرم ہو سکتا ہے. علم کی دنیا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اگر آپ نے کوئی توجیہ پیش کر دی، ایسی توجیہ پیش کر دی کہ جس سے میرا وجود، میری معنویت، میری ذہانت، میرا شعور، جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ غیر معمولی معجزہ جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی تعلیل ہو جاتی ہے، بات ختم ہو گئی. لیکن ایسا نہیں ہوا. ایسا نہیں ہوا تو صورتحال یہ نہیں ہے کہ مجھے آفتاب کے اس بات کے لیے دلائل دینے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ آپ کو آفتاب کے بارے میں میرے عقیدے کی تردید میں دلیل دینی ہے. الہات کو کٹارے کھڑے ہو کے بتانا ہے کہ وہ انسانیت کی اس متوارث حقیقت کو ماننے سے کیسے انکار کرتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی مقابلے میں توجیہ. ایک بے بسی ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے. ایک ہی بات جو عام طور پر کہی جاتی ہے، جو آپ نے بھی فرمائی تھی، وہ یہ کہ ٹھیک ہے جی، ہم مان لیتے ہیں اس کائنات کے خالق، پر خالق کا خالق کون ہے؟ تو میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ کائنات چونکہ میرے مشاہدے، تجربے اور تجزیے کی روح سے مخلوق بنتی ہے، اس لیے میں اس کا خالق تلاش کرتا ہوں. یہ اپنی توجیہ خود کر دے، اپنے وجود کو خود ایکسپلین کر دے، میں کیوں تلاش کروں گا؟ تو اس وجہ سے مخلوق کا خالق تلاش کیا جاتا ہے. خالق کے پاس پہنچیں گے، اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ اپنے وجود کی خود توجیہ ہوگا. لیکن خدا نخواستہ، اگر وہ آپ نے ابھی کی نہیں ہے، ابھی وہ توجیہ نہیں کیا آپ نے خالق کے وجود میں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگلے مرحلے پر بھی کوئی اس طرح کی صورتحال پیش آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، آگے بڑھیں گے نا. پھر علم کی دنیا جو ہے وہ کہیں کھڑی نہیں ہوتی، دیکھیں گے، آگے بڑھیں گے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ میز کے بارے میں طے ہو گیا کہ اس کو بڑئی نے بنایا ہے. بڑئی کے بارے میں جب بڑئی سامنے آئے گا اس وقت دیکھ لیں گے اس کو. اچھا، وہ سامنے آئے گا، یہ میں نے محض ایک یعنی منطقی استدلال کا پہلو ہے جس کو نمایاں کیا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ میرے پاس تو واضح تعلیمات موجود ہے نا، وہ خدا کیسا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، وہ ساری باتیں مجھ کو قرآن مجید نے بتا دی ہیں. میں اس یقین کے مقام پر کھڑا ہوں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز اپنی نوعیت کے لحاظ سے سوال پیدا کرتی ہے کہ اس کا خالق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. خالق ہم اس کا تلاش کرتے ہیں، ہر چیز کا خالق تلاش نہیں کرتے. ٹھیک ہے جاوید صاحب، اب یہ بتائیے گا ایک دو باتیں اور کر کے پھر ہم اس پوائنٹ سے مزید آگے چلتے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے، فلسفے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جو ایک خالق کا تصور ہے یا ایک کسی ہستی کا، ایک کسی قوت کا جو تصور ہے، یہ دراصل کوئی تصور نہیں ہے بلکہ انسان کا جو خوف ہے اور لالچ ہے، اس خوف اور لالچ نے یہ تصور جنم دیا ہے، اس سے یہ پیدا ہوا ہے. انسان کے اندر یہ جو دو فیلنگز ہیں نا، ایک خوف کی فیلنگ اور ایک لالچ کی فیلنگ، اس فیلنگ کی وجہ سے انسان نے یہ تصور اپنا لیا ہے کہ کوئی ہے ہستی، اس سے مجھے خوف آتا ہے یا وہ میری حفاظت کر سکتی ہے. اگر انسان کے یہ دو فیلنگز نہ ہوں تو یہ تصور بھی ختم ہو جائے گا. اس کا کیا آپ کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ یعنی کائنات کیا ہے، میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، میں حیرت انگیز شخصیت بن گیا ہوں، یہ کیا ہے، یہ سوالات تو سارے کے سارے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. ان کے بارے میں کوئی تردد تھا ہی نہیں. یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوا تھا، قدیم زمانہ حل کر چکا تھا، جو جدید سائنس نے حل کر دیا ہے، اور میں وہم میں مبتلا ہوں. میرے بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے، میرے وجود کو ایکسپلین ہونا چاہیے. یعنی یہ اس طرح کی چیزیں تلاش کرنے سے پہلے مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ جو میرے وجود کی حقیقت ہے، یہ میری کائنات ہے. اپنے وجود کو ایکسپلین کر کے کیا کریں گے آپ؟ میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس لیے میں انسان ہوں، مجھے شعور دیا اللہ تعالیٰ نے. اگر میں رہ سکتا ہوں تو یہ سائنس کی ساری دکانیں بند کریں.
یہ سارا علم ختم کریں، ان یونیورسٹیوں پر تالے لگائیں، اس لیے کہ یہ تو یہی کر رہی ہیں. یعنی جو میری دنیا کے بارے میں سوالات پیدا جس ہوتے طرح ہیں، دوسرے جانور پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس طرح سے ایک انسان بھی پیدا ہو گیا، وہ جانوروں سے زندگی کبھی گزارے ملاقات گا، ہوئی مر تو میں جائے گا. پوچھوں گا کہ وہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں. مجھے تو خدا نے شعور دیا ہے نا. یعنی میرے ہاں سوالات پیدا ہوتے ہیں، میں کسی چیز کو ایسے قبول نہیں کر سکتا. میرے سامنے جو کوئی چیز آتی ہے تو میں اس کی تحلیل کرتا ہوں. مجھے اپنے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، کیوں اپنے آپ کو تلاش کروں؟ میں جس طرح دوسرے جانور زندگی گزار رہے ہیں اس طرح کیوں نہ گزاروں؟ سوال یہ ہے کہ میں جانور نہیں ہوں، میں انسان ہوں. یعنی میں باقی ساری دنیا میں بھی یہی کرتا ہوں. آپ میرے سامنے کوئی سیاسی نظریہ پیش کریں گے، میں اس کی تحلیل کروں گا، تجزیہ کروں گا. آپ میرے سامنے کوئی کاروباری بات کریں گے، میں اس کی تحلیل اور تجزیہ کروں گا. جانور یہ سب نہیں کرتے. میں تہذیب بناتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، میں تمدن کو وجود پذیر کرتا ہوں. میں نے پوری دنیا کے اندر ایک نئی دنیا بنا ڈالی ہے. تو شب آفریدی چراغ آفریدم، یعنی میں انسان ہوں. انسان کی حیثیت سے آپ مجھے کیسے خاموش کر سکتے میں ہیں؟ انسان ہوں تو میں ساری تاریخ بناتے ہیں، تہذیب بناتا ہوں، سب ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے اندر جھانکنے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے گرد و پیش میں ایک کائنات ہے اور میرے سامنے ایک معجزہ واقع ہوتا ہے. میں انسان بنتے ہوئے دیکھتا ہوں، میں زندگی پیدا ہوتی ہوئی دیکھتا ہوں، میں اس میں اعجاز کار فرما دیکھتا ہوں، میں اس کی معنویت کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں. میں اندھا ہو جاؤں، میں آنکھیں بند کر لوں؟ میرا وجود اس کی توجیہ چاہتا ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ یوں بھی نہیں ہے کہ اس کی توجیہ چاہتا ہے اور میں کسی اندھیرے میں کھڑا ہوں. نہیں، مجھے اس کی توجیہ بتائی دی گئی ہے، وہ میری تاریخ کا حصہ ہے، وہ پوری انسانیت کی تاریخ میں موجود ہے. اس کی تصویب انبیاء علیہ السلام نے کی ہے، اپنے ذاتی مشاہدوں کو بیان کیا ہے، اور آگے چل کر میں یہ بتاؤں گا کہ تجربے کی سطح پر اس کو ثابت بھی کر دیا ہے. یہ سارا معاملہ ہو چکا ہوا ہے. اس وجہ سے اب میں تو یہ سوال کروں گا کہ جو آدمی اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے وہ مجھے بتائے کہ علم اور تجربے نے اس کے چیلنج کرنے کے لیے کیا بنیاد فراہم کی ہے، عقل نے کیا بنیاد فراہم کی ہے. یا وہ اس سوال کا جواب دے دے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کی توجیہ وہ نہیں ہے، یہ ہے. تو کوئی بات کہیں گے آپ، ورنہ میرا علم کیسے خاموش ہو جائے؟ میرے اندر خدا نے جو تجسس رکھا ہے، سوال کا جواب پانے کی صلاحیت رکھی ہے. یعنی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، آپ کہتے پانی نہ پیو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر مجھے پیاس لگی ہو اور مجھے پانی نہ مل رہا ہو تو میں تو سرگرداں ہو جاؤں گا. میں ہر اینٹ اٹھاؤں گا، ہر پتھر کو الٹ دوں گا. مجھے اگر کنواں نہیں ملے گا تو کسی جگہ پر چند قطرے پانی کسی پتے پر ٹپکتے ہوئے ملیں گے تو میں اس پر جا کر اپنے ہونٹ رکھ دوں گا. اس لیے کہ جو میری جبلت کا تقاضا ہے میں اسے کیسے فراموش کر دوں؟ مجھے یہ تجسس دیا گیا ہے، مجھے یہ جستجو بخشی گئی ہے، یہ میرے وجود کا حصہ ہے. میرا علم اس سے پیدا ہوتا ہے. پیاس لگی ہے اس لیے آپ پانی تلاش کریں گے. بہت سارے ایسے انسان ہیں جن کو یہ پیاس نہ لگی ہو. اچھی بات ہے، وہ اگر جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، میں نے کون سی بندوق پکڑی ہوئی ہے؟ میں تو علم استدلال کی دنیا میں کھڑا ہوا بات کر رہا ہوں. پھر انہیں باقی معاملات میں بھی پیاس بند کر دینی چاہیے نا. یعنی پھر سارے علم کی بساط اٹھا دینی چاہیے. اصل میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کنسسٹنٹ نہ ہوں. ایک بیماری آتی ہے، ہم اس کا علاج تلاش کرتے ہیں. خوراک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہم اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں. سیاسی مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کے پیچھے جھانک کر اس کی تعلیل کرتے ہیں. ہم فلسفے تراشتے ہیں، ہم حال اور ماضی کا تجزیہ کرتے ہیں، ہم تاریخ سے سبق حاصل کرتے ہیں. یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں انسان کی حیثیت سے، سوال یہ کہ سب سے بڑے سوال کو نظر انداز کر کے کیسے بیٹھ جائیں کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، اور یہ میرا اعجاز کیا ہے، یہ میرے وجود، یہ کرشمہ. یعنی آپ کو میں نے بتایا تھا کبھی آپ دیکھیں کہ بچہ کیسے پیدا ہو رہا ہے. ماضی کی باتیں نہ داستان سنائیں مجھے، میرے سامنے وہ فیکٹری لگی ہوئی ہے، ہر انسان کے سامنے ہے، دور حاضر کی سائنس کے سامنے ہے. میں اس سارے اعجاز کو، اس معجزے کو دیکھوں اور اس کے بعد سوال نہ کروں؟ مجھے اس کا جواب دیا گیا ہے ایک، وہ جواب اتنا شافی ہے، وہ میری نفسیات کو مطمئن کرتا ہے، میری احتیاجات کو پورا کرتا ہے، وہ میرے وجود کو ایکسپلین کرتا ہے، وہ اس کائنات کے بارے میں ایک واضح جگہ پر مجھے کھڑا کرتا ہے. مجروح کرنے کا کام آپ کو کرنا ہے، ہمت ہے تو کر کے دکھائیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی وہم ہے جو میرے اندر پیدا ہو گیا؟ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب میرے پاس موجود. صحیح. اب اس پہ کچھ اور بھی سوالات ہیں، لیکن جب آپ تجربات والے فیز سے جب آگے آ جائیں گے اس کے بعد میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گا. اب ہم یہاں تک جو پہنچے وہ یہ کہ ہمارے اندر ایک باطنی ایک حص ہے جو اس بات کو جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہونا چاہیے. علمی تواتر سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے. اب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ قرآن مجید یہاں تک اس فیز تک علمی تواتر والے فیز کو،
اندر کی جو باطنی جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو اور کائنات میں غور کرنے کو، کائنات کی تخلیق میں غور کرنے کو، یہاں تک قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے اس پورے قرآن مجید پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس ساری حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ وہیں سے بات شروع کرتا ہے کہ جس وقت ہم نے انسانوں کو تخلیق کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتا ہے، تو ہم نے انسانوں کی اصل شخصیت کو مخاطب کر کے ان سے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سارے انسانوں نے اس کا اعتراف کیا، اس لیے کہ کوئی مخلوق کبھی خالق کا انکار نہیں کر سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے. چنانچہ مخلوقات نے، تمام مخلوقات نے، بالخصوص انسانوں نے اس بات کا اقرار کیا. جب انسانوں نے اس بات کا اقرار کیا تو یہ یاد محو کر دی گئی، یعنی ان کے شعور سے محو کر دی گئی. بالکل ایسے ہی محو کر دی گئی جس طریقے سے میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہوں، اس کی یاد محو کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہ واقعہ ہوا ہوتا ہے. تو یہ واقعہ ہوا، اس کی یاد محو کر دی گئی. کیوں محو کر دی گئی؟ اس لیے کہ یہ دنیا جس اصول پر بنی ہے وہ علم اور عمل کا امتحان ہے. یہ ہم ڈسکس کریں گے آگے، یہ آگے کریں گے. میں تو اس وقت صرف توجہ دلا رہا ہوں، قرآن نے بات یہاں سے شروع کی. اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ انسان کا قالب اس زمین سے تیار کیا گیا. یہ قالب ارتقائی مراحل سے گزر کر تیار ہوا. میں اس ارتقاء کی بات نہیں کر رہا جو ڈارون بیان کرتا ہے، یہ قرآن مجید کا اپنا تصور ہے. یعنی کس طریقے سے اس نوع کا مختلف مراحل سے گزر کر اس مقام تک پہنچنے کا عمل مکمل ہوا جہاں پر انسان اس قابل ہو گیا کہ اب اسے یہ شرف بخشا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح پھونک کے اس کو انسانی شخصیت عطا فرما دے. یہ انسانی شخصیت جن دو انسانوں کو سب سے پہلے عطا کی گئی وہ آدم و حوا ہے، وہی ہمارے ماں باپ ہیں، انہی سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. یہ آدم و حوا جو ہے، ان میں سے آدم علیہ السلام کو خدا نے پیغمبر بنا دیا، یعنی ان کو شرف مخاطبت بخشا، ان کو حقائق کا علم دیا. اس طریقے سے وہ روایت قائم ہوئی جو پوری انسانیت کی روایت ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، آسمانوں کا بادشاہ، زمین کا بادشاہ، کائنات کا خالق. یہ روایت قائم ہوئی. یہ ٹریڈیشن اور یہ روایت ہے جو پورے تواتر اور اجماع کے ساتھ میری پشت پر کھڑی ہے. اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اب یہ دیکھو کہ یہ کائنات تمہارے سامنے ہے، تمہارا وجود تمہارے سامنے ہے، انفس و آفاق کا مطالعہ کرو اور یہ بتاؤ کہ تمہاری عقل، یہ جو تواتر سے تم کو علم ملا ہے، یہ جو تمہاری میراث ہے، اس میں کوئی ادنا درجے کا خلل تلاش کر پاتی ہے؟ کوئی اضطراب پیدا ہوتا ہے؟ صحیح. پھر وہ توجہ دلاتا ہے کہ وہ عقل جو تمہیں دی گئی ہے اور جو محسوس سے نامحسوس کا استنباط کرتی ہے، وہ بھی تصدیق کر رہی ہے اس بات کی کہ یہی اس کائنات کے مسئلے کا حل ہے، یہی اس کی توجیہ ہے. جب آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ انسان اس کے باوجود نہیں مانتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں اس پہ آتا ہوں جاوید صاحب. یہ جو آپ نے پوری بات بتائی اور قرآن مجید جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے، علمی تواتر ہوتا ہوا آیا اور ہمارے پیچھے کھڑا ہے اب یہ علمی تواتر. اس علمی تواتر کے درمیان میں یہ جو شرک بیچ میں آ گیا یا الہاد آ گیا، یہ اس علمی تواتر میں یہ غلط فہمیاں آ گئی انسانوں کے اندر جس میں شرک شامل ہو گیا یا الہاد شامل ہو گیا. آپ چاہتے ہیں تو اس کو زیر بحث لے آتے ہیں کہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو معلومات دی انسان کو، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ میرے فرشتے ہیں، یعنی مخلوقات کے بارے میں بتایا. یہ بتایا کہ صرف تم ہی باشعور مخلوق نہیں ہو. یہ جو علم ہمیں اب قرآن سے حاصل ہوتا ہے، پہلے پیغمبر کو بھی دے دیا گیا. بلکہ قرآن مجید ہم کو بتاتا ہے کہ پہلے پیغمبر یا پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ان سے. ٹھیک ہے. فرشتے ان کے سامنے سجدہ ریز ہوئے. اسی طرح جنات کے ساتھ معاملہ ہوا. ابلیس کی داستان سناتا ہے. قصہ آدم و ابلیس قرآن میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے. تو یہ جو دونوں مخلوقات ہیں، یعنی جنات اور فرشتے، ان دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. ٹھیک ہے. انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس دور میں بھی ان دونوں کا براہ راست علم نہیں رکھتا، لیکن یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا. یہ علم جب انسان کو دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس طرح فرشتے مختلف ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتے ہیں کہ وہ اپنا پیغام انسانوں تک پہنچائیں. تو انسان کے اوپر جب تکلیف آئی، مصیبت آئی، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، تو اس نے ان ہستیوں کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب سمجھ کر ان کی پرست شروع کر دی. ٹھیک. اصل میں شرک کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. شرک کے بارے میں جو عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں وہ محض افسانہ ترازی ہے. انسان نے سانپ کو دیکھا پوجنا شروع کر دیا، فلاں کو دیکھا. یعنی پہلے یہ تصورات ہیں، یہ خود مذہب نے دیے، پیغمبروں نے دیے، یہ باعث بنے ہیں شرک کا. اس کے بعد پھر انسان نیچے اترتا چلا جاتا ہے، یعنی پھر اس نے بہت سی دوسری چیزوں کے اندر یہ روح فرض کرنا شروع کر دی. چنانچہ اب دیکھیے کہ جو معاشرے پیور معاشرے ہیں، یعنی جن کے اندر اختلاط کم ہوا ہے، جن کے یہاں صوفیانہ مذاہب بھی پیدا نہیں ہوئے، جیسے عرب کا معاشرہ ہے، تو آپ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بت ہیں وہ کون ہیں؟ وہ فرشتوں کے بت ہیں.
ٹھیک ہے. وہ جنات کی پرستش کرتے ہیں. وہاں اپنی اصل فارم میں شرک موجود ہوتا ہے. تو شرک کے پیدا ہونے کا باعث یہ چیز بنی ہے. یعنی ایک مذہبی علم ہے جس میں انسان نے کمزوری کے لمحات میں بعض چیزیں ان کی طرف منسوخ کر دیں. ابھی بھی آپ دیکھیے ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا خاصا واحد آدمی ہوتا ہے, خدا پر پورا اعتماد رکھتا ہے, بیماری آ جاتی ہے, تکلیف آ جاتی ہے, غربت آ جاتی ہے, کسی جگہ تحقیر تضحیق سے واسطہ پڑ جاتا ہے, بعض اوقات بے بسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اس میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا فلاں قبر پہ ہی جا کے سجدہ ریز ہو جاؤ, تو آپ دیکھیے بہت دفعہ آدمی کمزور ہو کے بے بس ہو کے گھٹنے ٹیک اپنے رب کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کی صورتحال انسان کو پیش آتی ہے, اس لیے کہ اس کو امتحان میں ڈالا گیا ہے. امتحان کے مراحل میں بعض اوقات بے بسی اور عجز, تکلیف, مصیبت, اس میں اس کو یہ خیال ہوا ہے کہ خدا نہیں سن رہا میری بات. ٹھیک ہے. یہ محسوس کرتا ہے. کسی فرشتے سے بات کر کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی جن سے استمداد کر کے دیکھتے ہیں. یعنی یہ تو معلوم تھا نا کہ یہ مکرم ہے بارگاہ میں, فرشتوں کے بارے میں یہ کہا بھی گیا ہے. تو اصل میں یہ ہے وہ خرابی یا غلطی. پھر پیغمبروں نے اس کے بارے میں متنبع کرنا شروع کیا, بتانا شروع کیا کہ تمہارا پروردگار سمیع و بصیر ہے, یہ سب اس کے بندے ہیں, یہ اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے, یہ اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں. یہ باتیں تورات میں بتائی گئیں, یہ باتیں زبور میں بتائی گئیں, یہ باتیں انجیل میں بتائی گئیں, یہ انبیاء کے صحائف میں تمام انبیاء نے یہ بتائیں. قرآن مجید نے بھی اس کو پوری طرح واضح کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ کے باوجود انسان توحید کے معاملے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہوا, جیسے کہ شرک پیدا ہو گیا, اور اسی طرح اس نے خدا کو ماننے سے بھی کبھی کبھی انکار کیا. اگرچہ قدیم زمانے میں خدا کے انکار کی مثالیں آپ کو بہت کم ملتی ہیں, زیادہ تر شرک ہے جس کا غلبہ رہا. اصل میں دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پر ہمارے علم کی حد تک 3 ادوار میں تقسیم ہے. یعنی ایک زمانہ وہ ہے کہ جس میں شرک کا غلبہ ہوا ہے, یعنی شرک کی تہذیب بن گئی ہے, شرک ہی کی بنیاد پر بادشاہتیں قائم ہوئی ہیں, خود بادشاہ بھی خدا کے اوتار کی حیثیت سے حکومت کرتے رہے ہیں. ایک زمانہ وہ ہے. پیغمبروں نے اس زمانے میں ایک غیر معمولی جدوجہد کی ہے اس شرک کے خلاف, اور توحید کا علم بلند کیے رکھا ہے. یہ بالکل ایک افسانہ ہے کہ توحید کا تصور ارتقاء سے پیدا ہوا ہے. یہ حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو ہر آدمی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ خدا کا پیغمبر آیا, اس نے توحید کی منادی کی ہے. یہ اگر اس طرح ارتقاء کے نتیجے میں پیدا ہوتا تو ہندوستان میں پیدا ہونا چاہیے تھا. یہ کہیں بھی پیدا نہیں ہوا. یہ حضرت مسیح ہیں جن کی منادی کے نتیجے میں پوری کی پوری دنیا متاثر ہوئی اس دعوت سے. اگرچہ بدقسمتی سے ان کے ہاں خود ان کو بیٹا بنا کے پھر شرک آ گیا, اور یہ محمد الرسول اللہ ہے. تو دوسرا دور جو ہے, یعنی شرک کا دور جب ختم ہوا ہے, شرک کا غلبہ ختم ہوا ہے, جب بادشاہتیں جو خدا کے اوتار کی حیثیت سے لوگوں کے ذہنوں پر, ان کے جسموں پر حکومت کر رہی تھیں, ان کا اضمحلال ہوا ہے, تو اس کے بعد پھر عصر الایمان شروع ہوا, یہ جب فیت شروع ہوئی ہے. اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں یہ ہوا کہ جو مذہبی فکر ہے اس کو سیاسی قوت حاصل ہو گئی. آپ دیکھیں کہ ادھر حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کو سلطنت روما نے قبول کر لیا, یعنی ایک عظیم سلطنت نے, اور اس کے نتیجے میں جو مذہبی ادارہ بنا, پاپائیت کا ادارہ, خود اس کو بھی سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا. بالکل ٹھیک. چنانچہ وہ ایک ایسا دور شروع ہوا کہ جس میں گویا ریاست کی طاقت, حکومت کی طاقت, اقتدار کی طاقت, فوجوں کی طاقت وہ مذہب کے پاس آ گئی. اور جب وہ طاقت آ گئی تو ظاہر ہے کہ حدود میں تو نہیں رہتی طاقت کبھی بھی, صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. ادھر کیا ہوا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جب اللہ کی حجت عام ہوئی اور اس کے بعد اللہ کے عذاب کا فیصلہ کیا گیا, یہاں بھی یہی صورتحال پیدا ہو گئی. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایک دنیا کا بہت بڑا حصہ ہے جس میں ایک طرف پوری قوت ان کے پاس آ گئی اور دوسری طرف ادھر آ گئی. یعنی 2 پیغمبروں کے متبعین نے عصر الایمان یا ایج آف فیتھ پیدا کر دی. وہ ایج آف فیتھ ہے جو اصل میں 1-2 صدی پہلے ختم ہونا شروع ہوئی, 2-3 صدی پہلے. اب یہ تیسرا دور, اب اس کے بعد جو تیسرا دور اب آیا, اس میں اب شرک تو اس مقام پر کھڑا ہو کے گفتگو نہیں کرتا, موجود ہے, یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ موجود تو ہے. اب الحاد کھڑا ہے ہمارے مقابلے میں, اور الحاد کھڑا ہوا. آپ کے خیال میں پھر الحاد جو ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے, اس کے اثرات سے اس زوم میں پیدا ہو گیا. اس زوم میں پیدا, ورنہ کون سی چیز ہے جو سائنس اور ٹیکنالوجی نے پیدا کر دی تھی؟ سائنس اور ٹیکنالوجی نے تو بلکہ مذہبی معتقدات کے لیے عظیم اساس فراہم کر دی تھی. وہ دنیا جو پہلے بھی معجزہ لگتی تھی, وہ سائنس کی تحقیقات کے نتیجے میں ایک حیرت انگیز چیز بن کر ہمارے سامنے آ گئی. ہمیں معلوم ہوا کہ یہ سورج اور چاند کیا چیز ہے, یہ زمین کیا چیز ہے, یہ کہکشانیں کیا چیز ہیں, یہ پوری کائنات کیا وسعتیں رکھتی ہے, اس میں قوانین کیسے کار فرما ہے. ہم نے انسانی جسم کو کھولا, ہمیں معلوم ہوا یہ کیسے وجود پذیر ہوتا ہے, کیسے کام کرتا ہے, زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے, کس طریقے سے روب عمل ہوتی ہے. وہ سائنس نے تو اصل میں خدا کی جو آیات ہیں کھول دیا ہمارے سامنے. یعنی اس نے کون سا سوال پیدا کیا ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. وہ تو اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے.
یعنی ہو کا جواب دے رہی ہے. سائنس نے ایک بڑا صحیح فیصلہ کیا تھا اور میرے نزدیک اسی سے اصل میں علم کی ترقی شروع ہوئی. میں نے کہا کہ یہ ہمیں غلط بحث میں الجھ گئے ہیں, یہ ہمارے دائرے کی چیز نہیں ہے. انسان اپنی عقل سے یہ نتائج نہیں نکال سکتا, اس کے لیے کسی اور علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اسی علم کی طرف میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. وہ تاریخ یہ ہے کہ خدا کا تصور دے کر انسان کو بھیجا گیا ہے. خدا کا تصور پوری انسانیت کی میراث بنا ہے, یہ اس کا علمی ترکہ ہے, یہ مجھے ملا ہے انسان کی حیثیت سے. گھر کی تو میں نے مثال دی تھی, ماں باپ کی, یعنی یہ پوری انسانیت نے مجھ کو منتقل کیا ہے. اس تصور کو انبیاء علیہ السلام نے اپنی تصویب بخشی ہے اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے پھر مجھے توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ میرے باطن کو مطمئن کرتا ہے, ظاہر میں جو خارج میں کائنات پڑی ہوئی ہے اس کے بارے میں میرے تجسس کو مطمئن کرتا ہے. اس پر علمی اور عقلی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تجربہ اور مشاہدے میں کوئی اس کے لیے ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی نشاندہی کی جا سکے. سائنس کی پوری تحقیقات نے ادنا درجے میں کوئی سوال اس کے بارے میں نہیں اٹھایا. جو اصل سوال ہے جس کا یہ جواب دیتا ہے اس کے سوا کوئی جواب میرے سامنے نہیں آیا. میں اس مقام پر کھڑا تھا تو انبیاء علیہ السلام نے آ کر پھر ایک اور کام کیا, اور وہ کیا ہے کام اب؟ اور وہ کام یہ تھا کہ جس طریقے سے آپ کسی سائنسی مقدمے کے بارے میں نہیں مانتے, یعنی علمی اور عقلی طور پر ایک بات آپ کو بتائی جاتی ہے, بڑی معقول بات ہوتی ہے, سمجھ میں آتی ہے, لیکن بعض اوقات انسان مکابرت اور ضد میں مبتلا ہو جاتا ہے, نہیں مانتا. تو اللہ نے جب اپنے پیغمبروں کو بھیجا, خاص طور پر ان کو جن کو رسالت کے منصب پر فائز کیا, تو ان کو یہ کہا کہ اب اس مقدمے کو کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ جزا و سزا کو برپا کرے گا. آپ نے مجھ سے پوچھا تھا ابتدا میں کہ مذہب کا بنیادی مقدمہ کیا ہے, میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, ایک دن مجھے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اور یہ جواب دہی اچھے عمل کی بنیاد پر ہونی ہے. یعنی میرے علم و عمل کی صحت ہے جس کی بنیاد پر میں وہاں پیش کیا جاؤں گا. تو خدا کے پیغمبروں نے آ کر وہ جو قیامت برپا ہونی ہے, یعنی جب ہم دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمیں بتایا ہے پیغمبروں نے کہ ایک قیامت برپا ہونے والی ہے, جزا و سزا برپا ہونے والی ہے. انہوں نے چھوٹے پیمانے پر کام کر کے دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو چھوٹے پیمانے پر کر کے دکھانا یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح ایک سائنسدان آپ کو لیبارٹری میں لے جاتا ہے, یعنی پہلے وہ ایک مفروضہ بیان کرتا ہے, اس کے عقلی دلائل دیتا ہے, اس کی توضیح کرتا ہے. جب ہم ضد اور ہٹ درمی اختیار کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آئیے میں آپ کو ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی بنا کے دکھا دیتا ہوں. جاوید صاحب, میں ناظرین کی ذرا آسانی کے لیے کر دوں کہ جو پچھلے جو 2 پروگرامز تھے, ان پچھلے 2 پروگرامز میں ہم نے ایک ہائپوتھیسس, ایک نظریہ پیش کیا. اس نظریے کو ہم نے دیکھا کہ وہ علمی تواتر سے بھی وہ ثابت ہوتا چلا آ رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا جو اندر کا جو باطن ہے وہ بھی اس نظریے کی تصدیق کر رہا ہے, اور ہمیں محسوس بھی ہوا کہ ہم جو ہے اس کائنات کو جب دیکھتے ہیں تو ایک غیر محسوس سے محسوس کی طرف جو جا رہے ہیں. تو ہم ان تینوں باتوں سے یہ بات طے ہو گئی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, لیکن اس چیز کو اب ہم تجرباتی سطح پر لے جا رہے ہیں, وہ اب آپ بیان کر رہے ہیں, یہی بتا رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کوئی مفروضہ ہم نے نہیں پیش کیا, بلکہ ہمیں ہمارے ورثے میں یہ تصور ملا. یہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دیا, یہ پوری انسانیت کی میراث کے طور پر ہم کو ملا, اور ہمارے باطن نے اس کو قبول کیا. ایسے ہی جیسے جب مجھے اطلاع ملی, پوری انسانیت میں ہر بچے کو اطلاع ملی کہ تمہاری ایک ماں ہے, تو اس نے اس کو قبول کیا. یہ نہیں کہتا کہ نہیں مجھے کسی ماں کی ضرورت نہیں, میں اس کے بغیر ہی وجود میں آ جاؤں گا. وہ اس کو قبول کرتا ہے. تو قبولیت کیا چیز ہے؟ قبولیت کوئی واہمہ نہیں ہے. قبولیت کا مطلب ہے میرے باطن میں اس کی احتیاج تھی, وہ پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, یعنی میری نفسیات کچھ سوالات پیدا کر رہی تھی, ان کا جواب مل گیا ہے, یہ ہوا. اور اس کے بعد ظاہر ہے میں جب عقل اور شعور کی عمر کو پہنچتا ہوں تو اس کے بعد اس کائنات کو دیکھتا ہوں, اس کے اندر جو اعجاز ہے اس کو دیکھتا ہوں, اس کی جو معنویت ہے اس کو دیکھتا ہوں. اب مجھے عقل دی گئی ہے, وہ محسوس سے نامحسوس کا استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, وہ تصویب کرتی ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا تھا. تاہم اب بھی میں یقین کے درجے پہ نہیں کھڑا جب تک کہ یہ, یعنی ہونا تو یہی چاہیے کہ میں یقین کے درجے پر کھڑا ہوں, لیکن میں یقین تو ایک طرف رہا, بعض موقعوں پر ضد اور مکابرت کی بنیاد پر کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیتا. ٹھیک ہے, یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جس پر جب پھر آپ گویا یہ تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نہ علم سے چیز کو مانوں گا, نہ عقل سے مانوں گا, نہ تجزیے سے مانوں گا, نہ استدلال سے مانوں گا, مجھے دکھاؤ. تو اب یہ کہ پردہ اٹھا کر دکھا دیا جائے, یہ تو ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کائنات کی ضرورت ختم ہو جائے گی, یعنی جس موجودہ شکل میں یہ چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے معمل میں, لیبارٹری میں جیسے آپ تجربہ کر کے دکھاتے ہیں, ڈیمونسٹریشن کروا دی, وہ کر کے دکھایا. یہ کیسے ہوا؟ یعنی رسولوں کو مبعوث کیا گیا مختلف قوموں کی طرف, جیسے عاد کی طرف, جیسے سمود کی طرف, جیسے نوح کی قوم کی طرف, جیسے لوط کی قوم کی طرف, جیسے محمد الرسول اللہ کو قریش کی طرف بھیجا گیا. یہ رسول جو ہے, یہ جو ہدایت لے کر آئے, وہ تو ایک عالمی چیز ہے. یعنی اس ہدایت میں
توحید ہے، اس کے اندر آخرت کا تصور ہے، اس کے اندر اعلیٰ اخلاقیات کی تعلیم ہے، وہ ہدایت تو ان کی ساری دنیا کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ مختلف قوموں کی طرف خدا کی عدالت بن کے آئے۔ خدا کی عدالت کس طرح بن کے آئے؟ انہوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو علم و عقل کی بنیاد پر یہ بات سمجھاتے ہیں، اس کے دلائل دیتے ہیں، اس کو واضح کرتے ہیں، لیکن اگر تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو وہ قیامت جس کی ہم خبر دے رہے ہیں، جو پوری انسانیت کے لیے برپا ہونی ہے، وہ اس قوم کے لیے یہیں برپا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی جس طریقے سے قیامت میں آپ اٹھیں گے تو وہاں منکرین اور مومنین کو الگ کر دیا جائے گا، اچھا عمل کرنے والوں کو اور برے عمل پر اصرار کرنے والوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں بھی اس کو الگ کر دیتے ہیں، ان کی دعوت کے نتیجے میں 10 سال میں 20 سال میں یہ الگ ہو جاتے ہیں۔ جب الگ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اہل ایمان کو نجات کی بشارت دیتے ہیں، خواہ وہ ایک کشتی میں بٹھا کے ان کو نجات دلا دیں، خواہ وہ ایک بستی سے نکال کے ان کو نجات دلا دیں، اور جو ان کے منکرین ہیں ان پر خدا کے عذاب کا تازیانہ برستا ہے، بالکل اسی طرح جس طریقے سے قیامت میں عذاب کا تازیانہ برسے گا۔ یہ وہ داستانیں ہیں، یہ وہ ڈیمونسٹریشن ہے، یہ ہوتی ہے۔ یہ آخری مرتبہ انسانی تاریخ میں محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے، اس کو میں کہتا ہوں قیامت صغریٰ برپا کر کے دکھا دی گئی، بلکہ اس کو اگر تعبیر کیجئے تو خدا زمین پر اتر آیا، اس نے فیصلہ سنا دیا، خدا کی عدالت زمین پر لگ گئی، انسانوں کو دکھا دیا گیا کہ جو بات میرے پیغمبر کہہ رہے تھے وہ اب تمہاری آنکھوں کے سامنے ٹھیک ہے، یہ ڈیمونسٹریشن کروا دی گئی، اور بقول آپ کے کہ یہ ڈیمونسٹریشن جب ہو گئی تو اب ایک تجرباتی سطح پر بھی بات ہو گئی اور ایک یقین کی کیفیت آ گئی۔ لیکن پھر ایک سوال ہے جاوید صاحب کہ یہ جو ڈیمونسٹریشن کروائی گئی، یہ ڈیمونسٹریشن آپ کو آپ کی وہ کتاب بتا رہی ہے جس پر آپ پہلے سے عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ ڈیمونسٹریشن اگر میں اس کتاب کو نہیں مانتا تو میں تو یہ کہوں گا کہ ڈیمونسٹریشن نہیں تھی، وہ نیچرل کلیمٹی تھی، وہ کچھ قومیں ویسے ہی تباہ ہو گئیں، وہ ویسے ہی نیچرلی کوئی آ جاتا ہے، آج بھی کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کوئی طوفان آ جاتا ہے۔ یہ کیسے آپ کہیں گے اس کتاب کو مانتے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ نیچرل کلیمٹی نہیں تھی، وہ اللہ کا عذاب تھا؟ میں کہہ رہا ہوں نیچرل کلیمٹی تھی۔ وہ کتاب کسی غار میں نہیں لکھی گئی تھی، وہ کتاب ایک قوم کے سامنے پیش کی گئی، اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ انسانیت کے اس زمانے کے لوگوں کے، ان قوموں کے لیے مانے ہوئے تاریخی واقعات ہیں۔ آج اگر میں آپ کے سامنے قرطبہ کے زوال سے کوئی استدلال کروں، میں اگر بغداد کے زوال سے استدلال کروں، میں اگر دلی کے زوال سے استدلال کروں تو یہ مسلمہ تاریخ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قرطبہ، دلی وغیرہ یہ تو پھر بھی بڑی قریب کی بات ہے، آپ صالح اور شعیب کی بات کر رہے ہیں، اور یہ عربوں کے لیے مسلمہ تاریخ تھی ان کی، یعنی جو رسول اللہ کی مخاطبین ہیں، قرآن کے مخاطبین ہیں، ان کی یہ مسلمہ تاریخ ہے۔ تو قرآن مجید نے مسلمہ تاریخ سے استدلال کیا ہے ان کے لیے، اور باقی دنیا کے لیے اس چیز سے استدلال کر رہے ہیں ہم جو دنیا کی تاریخ کے سامنے پیش آئی ہے۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو پیش آیا آخری، یہ معاملہ جاری رہا نا، یعنی جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی چلی گئی اور تاریخی عمل پر گرد پڑتی چلی گئی تو اللہ پیغمبر بھی بھیجتا چلا گیا، یہ دینونت برپا کر کے دکھائی جاتی رہی۔ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں برپا کر کے دکھائی، جو اس وقت بھی ہمارے سامنے برپا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہوا، جو واقعات قرآن نے سنائے ہیں وہ ان قوموں کو سنائے جن کے لیے وہ تاریخ کے مسلمات تھے، اور جو ہمارے لیے اب بعد والے لوگ ہیں، ہمارے لیے تو یہ معاملہ نہیں نا۔ عاد کی داستان ان کو سنائیے، سمود کی داستان ان کو سنائیے۔ عرب جو عاد اور سمود کو جانتے تھے بہت اچھی طرح، وہ عرب باعدہ ہیں، جانتے تھے، ان کی تاریخ ان کی شاعری میں بیان ہوئی ہے، وہ جانتے تھے، مگر وہ یہ جانتے تھے نا کہ وہ تباہ ہو گئی قوم، وہ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ ایسے ہم جانتے ہیں مونجو دڑو جو ہے وہ تباہ ہو گیا، یہ سب کچھ جانتے تھے، یہ سب کچھ جانتے تھے، ان سے واقف تھے، ان سے استدلال کیا قرآن مجید نے، یہ ان کے مسلمات ہیں، یہ ان کے ہاں بیان کی ہوئی باتیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ان کا مسئلہ تھا نا، ان کو اعتراض کرنا تھا وہ کر لیتے، ان کو چیلنج کرنا تھا وہ کر لیتے، انہوں نے کیا تو قرآن نے جواب بھی دے دیا۔ ہمارے لیے تو یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، ہمارے لیے تو 2 پیغمبروں کی دینونت یا ان کی عدالت وہ ایک واقعہ بن گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر ثبت ہے، وہ تو کوئی ماضی کی کہانی نہیں ہے، قبل تاریخ کا واقعہ نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کے جو نتائج نکلے اور جن کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ اس وقت بھی آنکھوں کے سامنے دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو تجربہ کر کے دکھایا گیا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ماضی کا ایک تجربہ تھا جس کی کہانی آج آپ کو سنائی جا رہی ہے۔ ماضی کے بے شمار تجربات ہوئے جو ان لوگوں کے سامنے پیش کیے گئے جو ان ماضی کے تجربات سے واقف تھے، اور ان کو توجہ دلائی گئی کہ یہ معاملہ ایسے ہوا تھا،
اس کے بعد اس کا ختم نہیں ہو گیا معاملہ. یہ آخری مرتبہ 2 پیغمبروں کے ذریعے سے ہوا جن کا تجربہ ہمارے سامنے تاریخ کی روشنی میں کھڑا ہوا ہے. ایک مسیح علیہ السلام اور ایک محمد الرسول اللہ. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آخری مرتبہ 2 پیغمبروں کی صورت میں ہوا. مسیح علیہ السلام کی صورت میں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ان کے مخالفین تھے، جو ان کی رسالت کا انکار کر رہے تھے، ان کے بیان کے مطابق انہوں نے تو مسیح علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب دے دی. تو ان کے اوپر تو عذاب کا کوڑا، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں، عذاب تو نہیں برسا ان کے اوپر. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دو آخری جو لیٹسٹ جو تجربات اللہ تعالیٰ نے جو ڈیمونسٹریشن کرائی وہ 2 یہ ہیں. ان 2 میں سے پہلے کا تو یہ معاملہ ہے کہ سن لیجیے نا کیا ہوا وہاں پہ. جی یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب ان کی قوم نے انکار کر دیا، یہود نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کو صلیب دینے کے درپے ہو گئے. اپنی طرف سے انہوں نے گویا خدا کے پیغمبر کی دعوت سے اپنے آپ کو بچانے کا پورا اہتمام کر لیا. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ وہ ان کو ہاتھ لگا سکے، نہ صلیب دے سکے، نہ قتل کر سکے، ہم ان کو اٹھا لے گئے. اگین وہی بات کی. سن لیجیے، جی سن لیجیے، پوری بات سن لیجیے. جی یہ کہنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ پھر اس کا نتیجہ ہم نے کیا نکالا. اس کو بیان کیا سورہ آل عمران میں، انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین نتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. یہ کوئی 10-11 لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا شخص کوہ زیتون پر، جس کی پوری قوم اس کی جان کے درپے ہے. اس کا پروردگار یہ کہتا ہے کہ چونکہ میری منتخب قوم کی طرف میں نے تمہیں بھیجا تھا، تو اب میری دینونت بھی کوئی ماضی کا واقعہ نہیں رہے گی. میں نے اس کو قیامت کے دن تک برپا کر دیا ہے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ تجھے اٹھاؤں گا، اپنے پاس لے جاؤں گا. تیری قوم نے جو غلاظت پھیلا رکھی ہے تجھے اس سے پاک کر لوں گا، اور تیرے ماننے والے یہ چند لوگ، تیرے ماننے والے یعنی مسیح یہ جو چند لوگ ہیں، ان کو اٹھاؤں گا اور قیامت تک تیرے منکرین پر غلبہ دے دوں گا. آپ پہلی دونوں چیزوں کے بارے میں جو اشتباہ پیدا کرنا کر لیں، جو باقی ہے وہ تو 2000 سال سے صفحہ تاریخ کے اوپر موجود ہے، آج بھی موجود ہے. وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ دینونت ہے جو خدا نے برپا کی ہے پھر، اور یہ کہا ہے کہ یہ میری منتخب قوم تھی، میں ان کو اٹھا کے لایا تھا، میں نے مصر میں ان کو نجات دلائی تھی، میں نے ان کا انتخاب کر کے ان کو زمین کے وسط میں آباد کیا تھا، میں نے فلسطین کا علاقہ ان کے لیے خاص کیا تھا، میں نے ان کو کتابیں دی تھیں، میں نے ان کو نبوت دی تھی، میں نے آخری پیغمبر کی حیثیت سے یعنی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو بھیجا تھا. اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں انہیں اپنی عدالت کا نمونہ بنا دوں گا قیامت تک کے لیے. یعنی وہ 10-11 لوگ جو کوہ زیتون پر تھے، وہ 10-11 لوگوں کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. قیامت تک اب تیرے ماننے والے حکومت کریں گے ان یہود کے اوپر، اور دنیا ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گی. اس کے بعد آپ دیکھیں چشم فلک نے کیا دیکھا. آپ کے خیال میں اس وقت دنیا وہی پر لوگ نکلے، یہود کے اوپر مسیح اس وقت حکومت کر رہے ہیں. اس وقت تو مسیح کیا، یعنی جب سے حضرت مسیح دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یہ لوگ نکلے. یہ چند لوگ تھے ان کے حواریوں میں سے، انہوں نے جا کے دعوت پھیلانا شروع کی. اس کے بعد ہوا کیا؟ یعنی یہ خدائی الفاظ تھے، یہ کوئی کارل مارکس کی پیشین گوئی نہیں تھی کہ مارکسزم نے کہاں عروج پانا ہے. یہ خدائی الفاظ تھے، یہ پورے ہوئے، حرف بحرف پورے ہوئے. میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ وہ عصر الایمان شروع ہوا. اس کے بعد دنیا کی تاریخ صاحب اس وقت دنیا جانتی ہے کہ یہود ہی اصل میں جو ہے وہ پوری دنیا کا نظم و نسق چلا. نہیں بھائی، ایسے فضول باتیں ہوتی ہیں. یعنی اس وقت دنیا کے اندر جو سیاسی غلبہ ہے وہ مسیحی اقوام کا ہے، روما کی سلطنت. معاش کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اکنامک کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ میں اپنے ہاں بے شمار کارندے بھرتی کر لوں گا اور میرے چوکیدار بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے بہت موت چڑھے بھی ہوں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ دنیا کے اندر جو سیاسی غلبہ ہے یہ سلطنت روما کے پاس رہا ہے. عظیم سلطنت تھی جنہوں نے مسیحیت کو قبول کیا. اور آپ جانتے ہیں اس کے بعد جو آگے بھی کہا تھا کہ اس یہود کو کس طریقے سے میں پے در پے عذاب کا نشانہ بناتا رہوں گا. اس کے بعد ایک دردناک تاریخ ہے. ابھی تو کل جو کچھ جرمنی میں ہوا ہے، یورپ میں ہوا ہے، جس طریقے سے نکالا گیا ہے، بھول گئے ہیں آپ یہ ساری باتیں. اس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ میں اسی طریقے سے تم کو پھر اکٹھا کر کے لاؤں گا اور پھر تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں. تو جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. الی یوم القیامہ سے تو پھر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اب قیامت تک کبھی بھی مسلمانوں کا غلبہ نہیں آئے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کا غلبہ یہود پر قائم رہے گا. مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے.
ان کا غلبہ قائم ہے، انہوں نے یہ سلطنت قائم کی ہے، انہوں نے یہ چھوٹا سا ملک ان کو دیا ہے، انہوں نے اپنی سلطنت، اپنی بادشاہت کے اندر سے ان کے لیے راستہ نکالا ہے، آج بھی یہ انہی کے بلبوتے کے اوپر کھڑے ہیں، ان کی تائید آج ختم ہو جائے تو یہ زمین سے اڑا دیے جائیں، تو اس لیے اسی غلبے کے تحت کھڑے، ایک طرف وہ ہوا، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دینونت کا معاملہ ہے، اس کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ زیر بحث لیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جاوید صاحب نے جو ابھی بات جہاں پر کی اس کو کنکلوڈ اگر کر لیں تو وہ یہ کہ ہم نے جو بات علمی تواتر سے جو چیز ہمیں ملی تھی، جو کہ ہمارا دل بھی جس کی گواہی دے رہا تھا، اس کو تجرباتی سطح پر کہہ لیجئے یا ایک ڈیمونسٹریشن کہہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریشن اس دنیا میں کروائی اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ رسول اس دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے وہی دین کا مقدمہ پیش کیا، اور دین کا مقدمہ پیش کرنے کے بعد یہ بتایا کہ جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے ان پر جو قیامت جب برپا ہونی ہے اس کی ایک ڈیمونسٹریشن اس دنیا میں ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس طرح سے آیا کہ اہل ایمان جو ہے وہ الگ کر دیے گئے، انہیں بچا لیا گیا، اور جو ماننے والے نہیں تھے، جو انکار کرنے والے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ اور جو لیٹسٹ جو دو ہمیں رسولوں کی تاریخ ملتی ہے وہ یہ کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو کہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے، اور ایک سیدنا مسیح علیہ السلام، جن کے بارے میں جاوید صاحب نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ ان کے ماننے والوں کا غلبہ قیامت تک ان کے نہ ماننے والوں پر قائم رہے گا۔ یہیں پر ہم نے اپنی گفتگو ختم کی ہے۔ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کی ابتدا کریں گے، اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے ساتھ اور ان کے نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا معاملہ ڈیمونسٹریشن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کر کے دکھایا، اور پھر مزید کچھ سوالات ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔